بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا اس کا عنوان اقبال اور جرمنی یہ ہے، اور اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ جو میرے خیال میں کچھ نئے رخ ہیں ان پہ بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سے تعارفی کلمات یا تعارف کی ضرورت ہے، وہ میں کرا دیتا ہوں کہ جرمنی جو میں سمجھتا ہوں، اور اس وقت جس جرمنی کی بات ہوگی آگے چل کر وہ موجودہ جرمنی ہے، ورنہ تاریخ میں اگر چلے جائیں تو یہ جرمنی اور مختلف ممالک یورپ کے ممالک کی طرح اس کی حدود پھیلتی بھی رہی ہیں اور سمٹتی بھی رہی ہیں۔ ان علاقوں میں جو اب ایک زمانے میں جرمن اسپیکنگ تھے وہ اب اور جگہوں پہ چلے گئے، اور ممالک میں مثلا آسٹریا ایک ملک ساتھی ہے جرمنی میں اور جرمن بولی جاتی ہے، وہ اس زمانے میں آسٹرو ہنگیرین امپائر تھا اور موجودہ ہنگری بھی اس میں، اور اب یا کچھ علاقے پولینڈ میں چلے گئے، کچھ علاقے نئے ممالک، یہ خاص طور پہ روس کے تسلط کا کم ہونے کی وجہ سے وہ اب ادھر چلے گئے، لیکن میرا یہاں جو فوکس ہے یا جو ذہن میں ہے وہ موجودہ جرمنی ہے۔ جرمنی کے ارد گرد بھی علاقے ہیں اس وقت، مثلا آسٹریا جیسے میں نے ذکر کیا وہ جرمن بولی جاتی ہے، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ ہے، اس کا جو جنوبی علاقہ جو وہ جرمنی کا جو جنوبی علاقہ ہے بویریا کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ملتا ہے وہاں جرمن بولی جاتی ہے۔ اوپر کا حصہ جنیوا وغیرہ تو فرینچ ہے، لیکن ادھر جو ہے جرمن، زیورک مشہور شہر ہے، ہم بھی ایک حوالے سے اس شہر کو بہت جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ برن یہاں کا کیپٹل ہے، یہ بھی جرمن سپیکنگ علاقہ ہے۔ موجودہ جرمنی جو اس وقت ہے، آپ کو معلوم ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اب 89 سے وہ اب دوبارہ یکجا ہو گئے، اب نہ مغربی رہا نہ مشرقی، تو جرمنی، تو اس جو موجودہ جرمنی ہے جغرافیائی اعتبار سے میں اس پہ کنسنٹریٹ کروں گا۔ اب ایک اقبال کے حوالے سے، اقبال اور جرمنی، ٹھیک ہے وہ اقبال اپنے ڈاکٹریٹ کے ڈگری کے لیے ان کو وہاں جانا پڑا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ آثار ملتے ہیں کہ وہ جرمنی سے واقف تھے، مطالعہ بھی تھا۔ اب سب لوگ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کا موضوع فلسفہ، اور انہوں نے فلسفی کے حوالے سے یہ ایم اے کیا، اور آگے کچھ دیر یعنی یورپ جانے سے پہلے، مراد 1905 سے پہلے، وہ انہوں نے فلسفہ ہی پڑھایا، اور اس موضوع کے حوالے سے وہ جرمن فلسفرز یا اور جو وہاں کے بڑے بڑے شاعر جیسے گوئٹے وغیرہ سے واقف تھے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں فی الحال، کہ ان کی ایک نظم بہت مشہور، اور اس کا آخری مصرع گلشن ویمر میں ذرا ہم نوا خوابیدہ ہے، یا گلشن ویمر سے مراد ان کی گوئٹے ہے، اور یہ نظم مخزن کے پہلے شمارے جو 1901 میں چھپا تھا اس میں ہے، یعنی یہ 1901۔ اس کے علاوہ آگے بھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جن سے وہ واقف تھے جرمنی جانے سے پہلے بھی، بحوالہ فلسفی یا بہت بڑے شاعروں کا کلام جیسے گوئٹے کا حوالہ آتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جرمنی جانے سے پہلے بھی وہاں کے فلسفرز، وہاں کے بڑے بڑے شاعر اور دیگر مطالعے کے حوالے سے وہ جرمنی سے ان کا ایک رابطہ تھا۔ پھر جب وہ گئے ہیں
وہ یورپ اور انگلینڈ، اور پھر وہ آگے بات آ جائے گی کہ کب تک وہ کیسے ان کو جانا پڑا، اور وہاں ڈگری کا حوالہ ڈاکٹریٹ کے لیے 1905 سے 1908 تک پھر واپسی ہے۔ آگے بھی بہت سی نظموں کے اب ماخذ بھی تلاش کیے ہیں بعض لوگوں نے، مثلا دریائے نیکر کے کنارے ایک شام، بڑی مشہور نظم ہے ان کی اردو میں۔ اب ایک کرسٹینا اوئسٹریلڈ یہ جرمن خاتون ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نظم کا جو بنیادی خیال ہے وہ علامہ نے گوئٹے کی نظم، انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ کون سی نظم، اس سے وہ خیال انہوں نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حقیقت حسن ہے، وہ ہمارے ایک بہت اہم آدمی ریاض الحسن صاحب نے کی تحقیق کے مطابق اس کا بنیادی خیال بھی علامہ نے گوئٹے سے لیا۔ آگے چلتے آئیں تو ان کی بہت معروف کتاب پیام مشرق، اس پہ بات میں آگے چل کے کروں گا، تو وہ 1923 میں یہ چھپی، لیکن اس کے حوالے سے بات ہوگی ذرا آگے چل کے۔ یہ بھی ساری، کیونکہ یہ بھی اس کا ذیلی عنوان در جواب شاعر المانوی گوئٹے کو انہوں نے کئی پیر مغرب بھی کہا ہے، نکتہ دان المنی بھی کہا ہے، اس طرح کے اور حوالے بھی دیے ہیں، گوئٹے کا نام بھی لیا ہے۔ اور یہ پوری کتاب انہوں نے گوئٹے کی جو دیوان شرقی و غربی، ان کو جس کا ترجمہ یا دیوان شرقی مختصر طور پہ کہا جاتا ہے، یہ اس سے انسپائر ہو کے کہی، یہ جو کہا جاتا ہے پیام مشرق، بڑا یہ عنوان یہی ہے، نیچے در شاعر المانوی گوئٹے کہ تو اس طرح کے یہ آثار جو ہیں ملتے ہیں۔ جرمنی جانے سے پہلے علامہ کا تعلق وہاں کی شعر و شاعری سے، وہاں کے فلسفے سے، پھر جب وہ وہاں تشریف لے گئے یورپ، گئے تو انگلینڈ، پھر جب ان کو کچھ دن کے لیے آنا پڑا جرمنی میں، پھر اور اس حوالے سے وہ ان کو مواقع ملے، تو یہ ایک جرمنی سے تعلق ان کا آخر تک رہا۔ آخر میں ان کا وہ بھی ذکر شاید آ جائے، لیکن میں یہاں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ علامہ کی وفات کے چند گھنٹے پہلے جو آخری ان کا غیر ملکی ملاقاتی ہے جی، وہ بھی جرمن ہے، جو جب مل کے ان کو رخصت ہوا ہے، کچھ چند گھنٹوں کے بعد علامہ کی طبیعت خراب ہوئی اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک ان کا یعنی جرمن وہ آیا، وہ اس پہ بہت سا کام بھی ہوا ہے، لوگوں نے لکھا بھی ہے، لیکن یہ میں عرض کروں کہ اینڈ تک۔ اب آئیے جو میں جس موضوع کی طرف، جو اس میری یہ گفتگو کا مرکزی خیال ہے کہ اقبال اور جرمنی کے حوالے سے، یہ دیکھیے سب سے بڑا سورس جرمنی کے حوالے سے رہا، یعنی اقبال اور جرمنی کے حوالے سے، وہ عرصہ دراز تک وہ ایک کتاب تھی انگریزی، اور اس کتاب کے لکھنے والی فیضی رحیمن، معروف خاتون جو انگلینڈ میں تھی، اور ان اقبال کو جرمنی بھجوانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ تو انہوں نے کتاب اس وقت لکھی، وہ ان کی کتاب انگریزی میں ہے اور خطوط بھی کچھ اس میں چھاپے ہیں، اور وہ کتاب اقبال کی وفات کے بعد چھپی، بلکہ پاکستان بننے سے بھی چند مہینے پہلے 1947 میں چھپی، اس کا عنوان اقبال تھا، اور بامبے سے چھپی، لیکن چند مہینوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور وہ کتاب پھر بعد میں بھی چھپی ہے، اصل بھی انگریزی میں اور تراجم بھی اس کے اردو میں چھپے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی ماخذ میں بلکہ ایک ہی سورس رہا عرصہ دراز تک علامہ کے قیام جرمنی کے حوالے سے، کیونکہ علامہ
جیسے میں نے عرض کیا کو بھجوانے میں اس خاتون کا بہت اہم کردار ہے۔ پھر جب علامہ جرمنی گئے ہیں یا ہائیڈلبرگ تو یہ وہاں بھی پہنچی اور علامہ کے ساتھ کوئی 3 ہفتے وہاں رہی جو تفصیلات وہ علامہ کے وہاں پہنچنے کے بعد بالخصوص ہائیڈلبرگ اور کسی جگہ پھر وہ جب تو وہ ساری تفصیلات اس نے اپنی کتاب میں لکھی۔ ابتدائی ایڈیشن میں کچھ تصاویر بھی تھیں، لیکن بعد میں کے ایڈیشنوں میں وہ تصاویر نکال دی گئیں۔ بہرحال کتاب اور اس کے علاوہ بہت سا کام ہوا، لیکن بنیادی ماخذ تو ہمارا عرصہ دراز تک وہی رہا، یعنی اقبال جو فیضی رحیمن نے لکھی اور اس میں اپنی یادداشتیں اور اب دیگر ذاتی حوالے سے پھر جتنا وقت اس نے وہاں گزارا ہائیڈلبرگ میں اقبال کی موجودگی میں وہ تفصیلات اس میں رہیں۔ یہ رہا پہلا ماخذ اقبال کا جرمنی کے حوالے سے۔ اس کے بعد دوسرا ماخذ بہت بعد میں سامنے آیا، اور وہ علامہ کے وہ خطوط تھے جو انہوں نے اپنی معلمہ جن سے وہ علامہ جرمن زبان سیکھتے تھے وہ ان کو لکھے اقبال نے اور اس خاتون نے محفوظ رکھے۔ اس خاتون کا نام ہے ایما ویگناسٹ۔ یہ تھوڑی سی اس حوالے سے میں بات کر دوں۔ علامہ کے جرمنی جب ان کو اجازت مل گئی اپنا تھیسس پیش کرنے کی، تو وہ تھیسس پیش کرنا تھا انہوں نے انگریزی میں، جس کی اجازت بھی ملی، اور پھر وہ تھیسس ہائیڈلبرگ میں نہیں میونخ کی یونیورسٹی پہ پیش کیا گیا، لیکن وہاں پابندی یہ لگائی تھی کہ یہ 1907 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا تھیسس تو ہم انگریزی میں ایکسیپٹ کر لیں گے ڈاکٹریٹ کے لیے، لیکن اس کا جو وائوا ہوگا یعنی زبانی امتحان وہ جرمنی میں ہوگا۔ علامہ جرمن زبان سے آشنا تھے، لیکن ان کا ایک زیادہ اتنا عبور نہیں تھا کہ وہ زبانی اس پہ گفتگو کر سکیں، چنانچہ اس کے لیے پھر یہ اہتمام انہیں کرنا پڑا۔ اس میں بھی بہت اہم رول ادا کیا فیضی رحیمن نے کہ وہ ان کو ہائیڈلبرگ میں ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر تھا جہاں ان طالب علموں کو جرمن سکھائی جاتی تھی یا پڑھائی جاتی تھی جن کی مادری زبان جرمن نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کو پھر وہاں پرائیویٹ انتظام تھا، اس کا ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ کو نے وہاں داخلہ لیا اس ٹیوشن سینٹر میں، وہ اس وجہ سے کہ بنیادی چیزوں کا تو علم تھا ان کو، زبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنی استعداد نہیں تھی کہ وہ زبانی گفتگو کر سکیں، اور خاص طور پہ اپنے تھیسس کے دفاع کے لیے۔ چنانچہ وہاں ان کا قیام رہا، اور اسی سینٹر میں یہ خاتون جس کا نام میں نے بتایا ایما ویگناسٹ یہ پڑھاتی تھی۔ یہ بھی ہم عمر ہی تھی علامہ کی، چنانچہ علامہ صاحب وہاں رہے، اس کے ساتھ بہت گفتگو بھی، اور خاص طور پہ ان کا جو آپس میں مشترکہ موضوع وہ گوئٹے ہی ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پہ فاؤسٹ۔ وہ بھی خاتون بہت جرمن پڑھاتی تھی، لیکن گوئٹے یا جرمن ادب سے بھی اسے خاصا شغف تھا، چنانچہ اس طرح کی گفتگویں ہوتی رہتی تھی۔ اور جب علامہ واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے اس کو خطوط لکھنا شروع کیے، پہلے جرمن میں لکھتے، پھر کچھ دیر کے بعد ان کو دقت ہوتی تھی یا زیادہ وقت دینا پڑتا تھا تو پھر انگریزی میں، یہ کل 27 خطوط ہیں۔ اب یہ کیسے، اچھا یہ علامہ نے جو اس کو لکھے وہ 27 خط
جو اب تک دستیاب ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 40 ہیں، بہرحال وہ ہیں 27 انگریزی اور جرمن۔ یہ کس طرح دریافت ہوئے، یہ تھوڑا سا اس پہ بھی میں نے عرض کر دوں کہ ایک جب کراچی ہمارا دارالحکومت تھا، وہاں جو جرمن ایمبیسی میں ایک آدمی انفارمیشن میں سیکٹر میں کام کرتا تھا، اس کا اور نو مسلم تھا جرمن، اس کا نام ہے امان ہوبم۔ یہ جرمن، اور اس وقت جرمن ایمبیسی جو کراچی میں تھی اس میں انفارمیشن کے شعبے میں کام کرتا تھا۔ یہ نو مسلم تھا اور یہ کچھ 4-5 سال رہا، اور اسے اقبال سے انتہا کی زیادہ عقیدت احترام، یعنی ان کے کلام کے حوالے سے، اور جتنے اقبال کے جاننے والے یا اقبال کے پہ کام کرنے والے، اور اس وقت ان دنوں یہ اکیڈمی یعنی جو پاکستان اقبال اکیڈمی پاکستان کہلاتی ہے، یہ بھی کراچی میں تھی۔ چنانچہ اس نے جو تعلقات، اور اس کو معلوم تھا کہ اس طرح کی خط و کتابت علامہ اور اس جرمن خاتون یعنی ان کی معلمہ ایما واگناسٹ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ جب وہ جرمنی جاتا تھا تو وہ اس کھوج میں رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ خاتون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 1964 تک زندہ تھی، تو پھر اس نے اس کو ٹریس کر لیا کہ وہ ہائیڈلبرگ میں کافی عمر میں تھی، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 60 کے قریب کی۔ تو پھر ان دنوں اس کی بہت اچھے تعلقات تھے ہوبم صاحب کے، وہ ہمارے بہت معروف آدمی ہیں، وہ اسٹیٹ بینک کے بھی انچارج رہے، اور علم و ادب سے ان کا تعلق، اور اقبال سے تو بہت گہرا تعلق ان کا تھا، ممتاز حسن نام تھا۔ چنانچہ وہ اپنے کسی سلسلے میں جرمنی گئے، اور ہوبم بھی ان دنوں وہیں تھا۔ چنانچہ اس نے یہ خبر دی، اور یہ دونوں پھر ہائیڈلبرگ گئے اس خاتون سے ملنے جس کے پاس علامہ کے خطوط تھے۔ مختصر یہ کہ اس سے ملاقات ہوئی وہاں، وہ 64 میں فوت ہوئی ہیں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ممتاز حسن اور امان ہوبم۔ اور بات خطوط، انہوں نے کہا کہ وہ خطوط محفوظ ہیں، کیونکہ جرمنی کے لوگ، اور ویسے عام طور پہ یورپ کے بھی، لیکن جرمنی کے بالخصوص ایسی چیزوں کو ضائع نہیں کرتے، خطوط یا اور ڈاکیومنٹس وغیرہ وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ اقبال کا حوالہ ہمارے قومی شاعر وغیرہ سب کچھ، تو اس نے پھر مختصر یہ کہ خطوط ان لوگوں کے حوالے کر دیے کہ یہ خطوط آپ بے شک علامہ کے ہیں، ہینڈ ریٹن خط اصل، وہ اس نے ان کو دے دیے، لیکن ایک شرط پہ جو لکھی جاتی ہے عام یا بتائی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خطوط آپ پاکستان کا جو بھی آرکائیوز کا کوئی محکمہ ہے یا کوئی ان کا ایسا میوزیم ہے جہاں اس طرح کی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، وہاں یہ خطوط محفوظ کرتے، باقی استفادہ کریں جو کچھ بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ خط جو ہیں وہ ان کو دے دیے، اور وہ خط دے کے واپس، خطوط جہاں تک بات ہے کہ وہ خط یہ ممتاز حسن کے پاس، لیکن وہ جو ساتھ تھا ہوبم، اس نے احتیاط، یہ ان دنوں بہت کم مشینیں، یہ یورپ میں بھی بہت کم کہیں کہیں، اس نے احتیاطاً اصل خطوط تو ممتاز حسن کے پاس رہے، لیکن ان کو دینے سے پہلے اس نے ان کی فلمیں بنوا لی، یا فوٹوسٹیٹ کاپی یا اس کی فلم، اور وہ اس کے پاس رہی، اور وہ خطوط ممتاز صاحب پاکستان لے آئے۔ لیکن جو وعدہ، جس وعدے پہ انہوں نے خطوط لیے تھے اس خاتون کے سے، وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا، اور وہ خطوط ممتاز حسن کے پاس رہے۔ ان کی وفات 1974 میں ہوئی، لیکن اب تک ان کی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کا کتب خانے کا بھی پتہ نہیں چلا، دیگر چیزوں کا بھی، اور وہ اصل خط جو ہیں وہ اب تک دستیاب نہیں ہوئے۔
لیکن خوش قسمتی سے وہ جو ہمام صاحب نے جو ساتھ تھے ان کے جرمن، انہوں نے جو ان کی عکس بنوا لیے ہوئے تھے فلمیں، وہ اس نے پاس رکھیں، لیکن کافی عرصہ وہ ان کے پاس رہیں۔ 1977 107 سالہ جو برسی منائی گئی، برسی تو نہیں کہہ سکتے، اقبال کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے 100 سالہ برسی جو 1877 کہا جاتا ہے، تو 1977 میں تو وہ ہمام صاحب امبیسی میں تو نہیں تھے، نہ پاکستان میں بھی، واپس چلے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے لندن میں جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز ہے لندن یونیورسٹی میں، وہاں اس حوالے سے یعنی 7 سالہ تقریب ولادت کے حوالے سے اپنا ایک بہت اچھا مضمون پڑھا، جس میں بہت انفارمیشن ہے، 1982 میں، اور اس مضمون کا نام ہے کورسپونڈنس آف دی ہارٹ۔ یہ پورا مضمون وہ تو انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے، اس کے ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، اب مل جاتا ہے آسانی سے۔ وہ سارا ان خطوط پہ بیس کرتا تھا، اور نمونتاً 2 خط انہوں نے وہاں دکھائے سامعین جو اس میں موجود تھے، اور اس حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آئی۔ اور پھر وہ دیگر خطوط بھی، چونکہ ان کی عکس ان کے پاس تھے، اس میں ہمارے ایک پاکستانی بھی دوست اور جو چند سال پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، سعید اختر دورانی، یہ پاکستانی لیکن مستقل انگلینڈ میں رہتے تھے، ان کو خطوط سے کوئی دلچسپی، کچھ نقل مل گئی، پھر آگے انہوں نے اپنی کتابوں میں، اخبارات میں، یہاں کے لوگوں تک ان خطوط کی کہ ان کا دستیاب ہونا اور ساری تفصیلات بھی، ان کی 2 کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلات، اقبال یورپ میں اور نوادر اقبال یورپ میں۔ یہ دوسرا سورس سامنے آیا، پہلا جیسے میں نے کہا فیضی رحیمن کی کتاب، پھر دوسرا یہ 27 خطوط علامہ کے۔ اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ علامہ نے اگر اس کو خط لکھے اور اس نے محفوظ رکھے، تو اس نے بھی جواباً خط لکھے ہوں گے، آتا ہے، ذکر آتا ہے کہ آپ کا خط ملا یا آپ کو میں نے خط لکھا وغیرہ، لیکن وہ خط کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مختلف قیاس آرائیاں ہیں، لیکن جو اس خاتون نے علامہ کو خط لکھے وہ کہیں دستیاب نہیں ہوئے اب تک، لیکن لکھے ضرور اس نے۔ ہو سکتا ہے علامہ نے آخری دنوں میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے خطوط یا اور کاغذات انہوں نے ضائع کروا دیے، یا اپنے محمد حسین چودھری جو بہت قریب تھے، یا علی بخش جو ان کا ملازم، لیکن یہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ خطوط۔ تو یہ دوسرا بڑا ماخذ جو سامنے آیا۔ اب اس سے آگے بات چلتی ہے، یہاں تک تھے جو جب میں نے کام شروع کیا، یا جس پہ میں اپنی حال ہی میں میری کتاب چھپی ہے اقبال اور جرمنی، اس میں بھی میں نے، تو اب آگے میں یہ عرض کرتا ہوں جو ان 2 ماخذ میں اضافہ۔ تیسرا، اب یہ پہلی بار چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس لیے میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اقبال اکیڈمی پاکستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1977 میں اقبال کا 7 سالہ جو تقریب ولادت، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں حکومت پاکستان نے لے لیں۔ اکیڈمی میں نے اس زمانے میں کراچی، پھر یہ لاہور منتقل ہو گئی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اور 1977 میں ہی جب یہ تقریبات ہوئیں، تو اس وقت جاوید منزل جو آخری رہائش گاہ جہاں علامہ صاحب فوت ہوئے، وہ جاوید منزل کہلاتی تھی، اس کو حکومت نے
اپنی تحویل میں لے لیا جاوید اقبال جو ان کے بیٹے، ان سے جس طرح بھی وہ، تو انہوں نے جو معاوضہ لینا تھا لے لیا۔ حکومت پاکستان کے پاس وہ ایک جاوید منزل جو جہاں اقبال نے آخری ایام گزارے، وہ حکومت کی تحویل میں آ گئی۔ حکومت سے مراد فیڈرل حکومت، اور جو کچھ تھا اس میں مسودات کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اور جو سامان وہاں وہ وہی رہا بلڈنگ کے ساتھ ہی، اور وہاں بہت سی چیزیں تھیں اور اب بھی ہیں۔ چنانچہ جب وہ حکومت کے پاس آ گئی تو کچھ لوگ کام کرنے کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا، اور وہاں کچھ فارمیلٹیز بہت تھیں دکھانے والے کو۔ پھر وہاں فوٹو اسٹیٹ کا بھی ان دنوں بہت کوئی انتظام نہیں تھا، تو دقت ہوتی تھی۔ پھر دکھاتے بھی کم تھے کیونکہ یہ ہے کہ چیزیں محفوظ رہیں۔ تو یہ ساری دقتیں تھیں، اور پھر لوگ جو اقبال پہ کام کرنے والے، وہ پھر اقبال اکیڈمی آتے تھے اور ان سے پھر کوئی گلہ شکوہ یا اپنی پریشانیاں دقتوں کا بھی ذکر کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں وہاں ہیں لیکن ہماری دستر وہاں نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کے کچھ اگر کسی نے وہاں، چونکہ میں نے عرض کیا نا فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ، وہاں ایک آدمی انچارج بھی گورنمنٹ کا، اور وہ وہاں مقرر اقبال یعنی ٹیک اوور کے بعد وہ جاوید منزل اقبال میوزیم ہوگی، اور اب بھی اقبال میوزیم ہی کہلاتی ہے۔ تو پھر میں نے ایک تجویز پیش کی اس وقت کے ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کو کہ کوئی ایسی صورت کریں کہ منسٹری ہماری جو اوپر ہے، جو کنٹرول کرتی ہے اکیڈمی کو بھی اور میوزیم کو بھی، فیڈرل منسٹری، ان سے رابطہ کر کے کوئی ہائی لیول پہ کوئی اجازت لے دیں کہ وہ چیزیں جو وہاں اقبال میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں ان کے عکس اصل تو نہیں، تو وہ ہمیں اکیڈمی کی طرف سے وہ اجازت مل جائے، اور آفیشلی کوئی ایسا کوئی انتظام کیجیے گا۔ تو قصہ مختصر یہ کوئی سال ڈیڑھ سال چلتا رہا، میٹنگیں، پھر جانا، جو اس وقت جہاں ڈائریکٹر تھے وہ بھی بہت کوشش کی۔ مختصر یہ کہ الٹیمیٹ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے، جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے، کیونکہ تجویز میں نے شروع میں دی تھی، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اجازت مل گئی ہے، آپ اب اس کو پروجیکٹ کو کریں آگے، لیکن ہماری طرف سے یعنی اکیڈمی کا پروجیکٹ ہوگا، جو چیزیں وہاں سے ملیں گی یا اس کے عکس تیار ہوں گے وہ یہاں اکیڈمی میں جمع ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ 2 ہفتے سر، اس وقت مشین لاہور میں بہت کم، فوٹو اسٹیٹ مشین کہیں کا دکا کہیں نظر آتی تھی، لیکن اکیڈمی کے پاس تھی اور اس کو چلانے والا بھی موجود تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ میں روزانہ وہاں جاؤں گا مشین اور اس آدمی کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کے وہ جو کچھ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں اقبال میوزیم کی بات، ان کے عکس تیار کر کے، تو چنانچہ منظوری چونکہ جس منسٹری کی کے ماتحت وہ بھی تھے، یعنی اقبال میوزیم، وہاں کا بڑا جو انچارج تھا انہوں نے بھی فون کر دیا ہوا تھا، اجازت تھی ادھر سے بھی۔ چنانچہ میں 2 ہفتے مشین اور اس آدمی کے ساتھ، اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں، وہاں ہم جاتے، اور جتنا بھی 7-8 گھنٹے روزانہ، تو جو کچھ وہاں پڑا ہوا ہے کاغذ کی شکل میں سے مراد علامہ صاحب کے مسودات ہیں، جتنی کتابیں ہیں ان کے ہینڈ ریٹن تمام مسودات، اور اس کی کیٹلاگ چھپی ہوئی ہے ویسے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ۔ پھر اس کے علاوہ وہ کتابیں جو علامہ صاحب کے پاس رہیں، کچھ تو انہوں نے اپنی زندگی میں دے دی تھی، لیکن بڑی خاص کتابیں جو مطالعے میں رہتی تھی، وہ ان کا جو ہاں وہ رات کو جس پلنگ پہ سوتے تھے اس کے ساتھ الماری میں رکھی ان کتابوں کی، اور جتنی چیزیں اس طرح کی جن کے عکس بن سکتے تھے۔ 15 دنوں میں میں نے اس مشین مین کے ساتھ تمام جو اقبال میوزیم
میں چیزیں پڑھی ہوئی تحریر کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں، معمولی سے معمولی اگر کوئی چھوٹی سی رسید بھی نظر آئی ہے تو ہم وہ مکمل کر کے تو سب چیزیں یہاں لے آئے۔ وہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنی جو میرا کام ہے اس حوالے سے۔ اسی سروے میں مجھے کچھ خطوط ایسے ملے جو انگریزی میں نہیں ہیں اور وہ جرمن میں تھے، اور جب وہ عکس تو ہم نے لے لیا، لیکن جرمن تو ٹھیک ہے، جو تھوڑی بہت مجھے حرف شناسی ہے وہ میں نے اس سے اندازہ لگا لیا ان کی اہمیت کا۔ پھر میں نے جب یہ کام ختم کرنے کے بعد ان کے عکس جو فوٹو اسٹیٹ، تو وہ جرمن جو خط تھے، پھر میں نے کہا پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ کہیں چھپے ہیں یا ان کا حوالہ آیا ہے، یا اس میں ان خطوط میں جو باتیں ہیں کیا وہ کسی کتاب میں آ گئی ہیں یا کسی نے اس پہ کام کیا ہو، کو مضمون لکھا ہو۔ مختصر یہ جی کہ بہت کچھ تلاش و جستجو کے بعد اندازہ ہو گیا کہ ان خطوط کو کسی نے نہیں چھیڑا، نہ استعمال کیا، نہ ان کے بارے میں لکھا۔ خیر ان خطوط کی یا فوٹو اسٹیٹ بنوا کے میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ جو خطوط وہ میں بات کرتا ہوں ابھی، وہ پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خطوط لکھنے والے کون ہیں؟ تھے وہ جرمن، موجودہ جرمنی کی بات جو اسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، وہ ان کے نام میں ابھی بتا دیتا ہوں، باقی چیزیں تھے وہ خیر بعد میں صحیح۔ تو مجھے پھر تلاش تھی کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے علامہ کو خط لکھے۔ مختصر یہ کہ یہاں تو وہ سورسز ملے نہیں، ہمارے جو بڑی لائبریریاں ہیں، یا پھر میں اس کے بعد جرمنی جب گیا ہوں اپنے دوسرے کام کے حوالے سے، تو وہاں وہ ساری چیزیں جن کی ضرورت تھی، اور ان سے ان خطوط لکھنے والوں کے حالات زندگی، دیگر تفصیلات کا پتہ چلا۔ وہ جو مختصر میں بتاؤں، وہ پہلا نام ہے آگوسٹ فشر۔ یہ جو موجود ہے خط اب اکیڈمی میں بھی ہیں لیکن اصل وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے اس کا ایک خط ہے، دوسرا ہے جوزف ہیل، یہ بہت اہم آدمی ہے، اور 3 خط ہیں بہت تفصیلی اس کے، جرمن زبان میں لکھے ہوئے، اور ٹائپ شدہ نہیں ہے، یہ سارے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو اندازہ ہے اگر آپ نے کوئی جرمن تحریر، اس کو یعنی اس خط کو جو ہینڈ ریٹن ہے، وہ آج کا جرمن بھی اسے مشکل سے پڑھ سکتا ہے، جیسے ہمارے اردو کو شکستہ لکھا ہو تو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آگوسٹ فشر، جوزف ہیل، 3 خط ہیں اس کے۔ چوتھا ہے روڈی پاریٹ، اس کا خط ٹائپ ہے، ٹائپ کر کے اس نے خط بھیجا، اور ساتھ میں ایک کتاب بھی اپنی جرمن بھیجی جو اب بھی اقبال میوزیم میں محفوظ ہے۔ اور چوتھا آدمی جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، اس کا نام ہے ہانس مائنکے۔ اب یہ جو خطوط ہیں اس کے آپ پس منظر میں علامہ نے جو جرمن خطوط اور یا تعلقات، جب یہ ان کی پیام مشرق چھپی ہے، جیسے میں نے عرض کیا در جواب شاعر المانوی گوئٹے، تو انہوں نے اس کتاب کو یعنی پیام مشرق اس کو بھیجا بہت سے جرمنی میں، خاص طور پہ مختلف لوگوں کو اعزازی نسخے۔ 2 ہی چیزیں ہیں جو جرمنی میں گئی ہیں علامہ کی طرف سے، پیام مشرق، یا پھر جب خطبات چھپے ہیں، خطبات کے 2 ایڈیشن ہیں، جس میں یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ان کو مخفف خطبات ہی کہتے ہیں۔ 1930 میں پہلا ایڈیشن، پھر ایک خطبہ اس میں اضافہ ہوا تو 1934 میں دوسرا ایڈیشن، لیکن پہلا ایڈیشن علامہ نے جرمن لوگوں کو زیادہ بھیجا۔ یہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے خطوط جرمن میں ایک ٹائپ شدہ، باقی ہینڈ ریٹن موجود ہیں۔ اب ان خطوط میں جو کچھ ہے اس کا میں نے بالکل
اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں. میری کتاب ویسے حال ہی میں چھپی ہے، اقبال اور جرمنی، تفصیلات اس میں مل جائیں گی آپ کو. میں مختصر ان کا ذکر کر کے، یہ آگوست فشر یہ بہت اہم آدمی ہے، بہت بڑا یعنی مستشرق کہہ لیں. اس نے 1925 میں 24-25 میں اپنا رسالہ شروع کیا، اس کا نام رکھا اسلامیکا. نکلسن سب لوگ جانتے ہیں کہ علامہ کے قریبی دوستوں میں، جب انگلینڈ کیمبرج میں تھے علامہ، اور پھر یہی آدمی ہے جس نے پہلا اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا، 1920 میں چھپا. نکلسن کو یہ کتاب بھیجی علامہ نے، پیام مشرق کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے اس پہ ریویو لکھا انگریزی میں، اور بہت تفصیل کے ساتھ نظمیں بھی دیں، لیکن فارسی نظموں کے تراجم جو ہے وہ انگریزی میں دیے مضمون کے ساتھ. اور یہ مضمون اس نے بھیجا آگوست فشر کو، یہ جو جس کا پہلے ذکر کر رہا ہوں علامہ کے خط لکھنے کے حوالے سے. وہ جو ریویو ہے وہ آگوست فشر نے اپنا رسالہ اسلامیکا کے پہلے شمارے میں چھاپا. وہ جب چھپا، چونکہ وہ سارا اس میں تفصیلات، پیام مشرق، جرمن، گوئٹے، نظمیں بھی وہی، تو وہ بہت لوگ پڑھ کے تو ان کو اندازہ ہوا. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ علمی حلقوں میں علامہ کا تعارف اس ریویو سے ہوا جو 1924-25 کے اسلامیکا میں چھپا. یہ ہے اس کا حوالہ، یہ آگوست فشر کا. دوسرا، جیسے میں باقی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں کہ ان خطوں میں اور کیا کچھ ہے. جوزف ہیل ہے جس کا میں نے یہ بھی بہت بڑا اورینٹلسٹ، اور ایرلانگن یونیورسٹی جرمنی میں ہے، یہ وہاں پڑھاتا رہا ہے. 3 خط ہیں اس کے، بہت کچھ ہے ان خطوں میں، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ فارسی نہیں جانتا تھا. اتنی فنکشنل نالج جیسے کہتے ہیں وہ تھا، لیکن اس نے ارادہ جب کیا کہ وہ اتنا متاثر ہوا علامہ کی اس کتاب سے کہ اس نے ارادہ کیا کہ اس کو جرمن زبان میں میں ترجمہ کروں. چنانچہ علامہ صاحب کو خط میں لکھا، علامہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں. لیکن وہ اس نے شروع کر دیا، لیکن اسے دقت ہوئی کیونکہ وہ عربی بہت اچھی جانتا تھا، فارسی اتنی اس کو اتنا عبور حاصل نہیں تھا کہ وہ ترجمہ کر سکے فارسی سے جرمن میں. چنانچہ اس نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، خطوں میں سب تفصیلات موجود ہیں. تو چنانچہ پھر اتفاق سے اسے وہاں کچھ ایسے ایرانی بھی مل گئے، مراد یہ ہے کہ جو فارسی جن کی مادری زبان. پھر ان کو ایک آدمی انڈین، وہ برکت علی قریشی، بہت بڑا آدمی ہے، اورینٹل کالج کا پرنسپل بھی رہا. وہ ان دنوں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا برلن میں، اور وہ فارسی بہت اچھی جانتے تھے. تھا وہ اس زمانے میں انڈین کہہ لیں، ڈاکٹر برکت علی قریشی صاحب. ان کا تعاون مختصر یہ کہ یہ ترجمہ اس نے کر لیا مکمل. اب اس ترجمہ کے حوالے سے میں ابھی چھپا نہیں، وہ اب بھی وہاں موجود ہے کہ یعنی قلمی صورت میں. شمل کا میں حوالہ دیتا ہوں. ہمارے شمل بہت بڑی اقبال شناس جرمن کی، جس نے بہت کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت مضامین لکھے، اقبال پہ بہت کام کیا. اس نے وہ دیکھا ترجمہ جو وہاں یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے قلمی صورت میں. تو اس نے دیکھ کے اس پہ جو بات کی ہے مختصر طور پہ کہ وہ اس پہ ان کا ایک ہی اعتراض کہہ لیں یا جو بھی رائے ہے اس کے حوالے سے، وہ ان پوئٹیکل کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے شمل نے اس ترجمے کے بارے میں کہ وہ بہت غیر شاعرانہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نقص نہیں. پھر اس نے خود ترجمہ کیا
پیام مشرق کا، میں شمل کی بات کر رہا ہوں جو 1963 میں جرمنی سے چھپا، لیکن اس ترجمے کو پہ اس نے صرف ایک ان پوئٹیکل کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ اب بھی ترجمہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیں چاہیے کسی طرح کہ اس کا کوئی عکس حاصل کر کے، اور وہ ترجمہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو چھاپا جائے، یہاں نہیں جرمنی میں بھی چھاپا جا سکتا ہے، کوئی اور بآسانی چھپ سکتا ہے بشرطے کہ اس کی اجازت ملے۔ یہ بھی جوزف ہیل ہے، خطوں میں ذکر آتا ہے بہت۔ تیسرا روڈی پارٹ ہے، یہ 1900 جب اس نے 35 میں خط لکھا علامہ کو، اس وقت وہ ینگ تھا اور ہائیڈلبرگ میں پڑھاتا تھا۔ اس کا خط بہت اہم ہے کیونکہ اس نے آزادی نسواں کے حوالے سے بہت تفصیل سے خط میں بھی لکھا ہے، اور علامہ کے بھی لیکچرز پہ اس نے پیام مشرق نہیں، علامہ صاحب نے لیکچرز بھیجے تھے اس کو، پہلا ایڈیشن جو 1930 والا ہے، اس پہ اس کو پڑھ کے وہ بہت متاثر ہوا اور علامہ کو خط لکھا، پھر اپنی کتاب ایک بھی بھیجی جو علامہ صاحب کے لائبریری میں اب بھی موجود ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے جس کا خط اس میں ہے۔ یہ خطوط جب سارا کام مکمل ہو گیا اور میں نے اکیڈمی کے حوالے کر دیا، اور بھی ان کے بارے میں دیگر تفصیلات بھی دستیاب ہو گئیں جرمنی کے لائبریریوں سے، اور یہ بھی مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ان خطوط پہ ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا، نہ حوالہ دیا ہے۔ چنانچہ پھر ان خطوط پہ یہ جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے اور نام لیے ہیں، ان کو میں نے چھاپا، ان کی تفصیلات دیگر ان لکھنے والوں کے حالات زندگی، خطوط کے ترجمے میں میں نے عکس بھی دیے ہیں اپنی کتاب میں اصل، اور ہر عبارت کا، ہر خط کا اردو ترجمہ دیا ہے تاکہ ہمارے لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور یہ ساری چیزیں آپ بآسانی میری جو کتاب حال ہی میں چھپی ہے اقبال اور جرمنی، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا ماخذ یعنی اقبال کے قیام جرمنی کے حوالے سے سامنے آیا۔ اب اس کے آگے چوتھا، ہانس مائنکے یہ نام ہے، یہ 1974 میں فوت ہوئے ہیں، خاصی عمر میں، وہ 92 سال کی عمر میں۔ یہ کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں تھا، ایک بہت شاعر، اور وہ بھی شاعر بھی کوئی بہت بڑے لیول کا، لیکن وہ شاعری کے مجموعے بہت۔ اب جو ڈاکومنٹس میرے، جب یہ پچھلے 2 سال پہلے میں جب جرمنی گیا ہوں تو مجھے اس ہانس مائنکے کے خاندان سے بھی رابطہ ہوا برلن میں، اور اس کے کاغذات کو بھی دیکھا۔ ایک میں یہاں بات کرتا چلوں، جرمنی میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا آدمی لکھنے پڑھنے والا مشہور کسی بھی شعبے میں، یہ نہیں کہ شاعری وغیرہ ہی، کسی بھی شعبے میں، تو اس کی وفات کے بعد اس کے لواحقین، وہ تو سب کو احساس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی، یہ ہمارا باپ یا بھائی یہ کیا کرتا رہا ہے، یا وہاں کی اکیڈمیز وہ تمام کاغذات جو وہ چھوڑ گیا وہ لے لیتی ہے یا اس اکیڈمی کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا 1974 میں یہ فوت ہوا ہے، تو اس کے بعد تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ اکیڈمی ہے ایک اکیڈمی آف لیٹرز کہہ لیں اسے، برلن میں، وہاں اس اکیڈمی کے سپرد کر دیے گئے، یا اکیڈمی نے خود دے لیے، اس کی تفصیلات کا مجھے نہیں پتہ، بہرحال وہاں اس کے کاغذات محفوظ ہیں۔ 74 ڈبے ہیں، لیکن پہلے اس سے کہ میں وہاں کی چیزوں کا ذکر کروں، وہ آدمی علامہ سے کانٹیکٹ میں کیسے آیا، ہانس مائنکے، یہ جو خط اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو محفوظ ہے، میں نے اس کا عکس دیا اپنی کتاب میں جرمن میں، بہرحال اس سے حوالے سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا کسی آدمی سے جرمنی میں، اور اس نے پوچھا
کہ اس طرح کا ایک آدمی پایا جاتا ہے اس وقت کے حوالے سے، ہندوستان کہہ لیجئے، لاہور. تو علامہ کی کتاب، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 1923 میں پیام مشرق، تو کچھ لوگ واقف تھے. پھر اس کے پاس وہ ریویو پہنچا، وہ اسلامی کا جو میں نے پیچھے ذکر کیا، جو ریویو علامہ کی کتاب پہ چھپا، وہ اس کی نظر سے گزرا، اور وہ اس سے اس طرح انسپائر ہوا علامہ کے جو تراجم انگریزی میں پڑھے نکلسن کے، کہ اس نے ان نظموں کو اپنے انداز میں جرمن زبان میں نظمیں کہیں، یعنی جواب کہہ لیجئے، لیکن انسپائریشن اس کو علامہ کے کلام سے ملی. جب اس نے کچھ نظمیں کہیں، وہ بہت اس نے اپنے ہاتھ سے، جیسے کلمی صورت میں، ان کو جرمن میں لکھا، ان کے ارد گرد بڑے خوبصورت حاشیے رنگین بنائے، اور خوب بنا سوار کے اس کا ایک نسخہ علامہ کو بھیجا. ایڈریس اس کو مل گیا تھا وہاں سے کسی اپنے دوست سے. تو یہ 1923-24 کی بات کر رہا ہوں، 25 کی. علامہ کے پاس پہنچا، اس نے ایک اپنی الگ سے شاعری کی کتاب بھی بھیجی، جو اب بھی وہاں موجود ہے علامہ کی کتابوں میں. اور وہ جو اپنا کلام علامہ اقبال کی نظموں سے متاثر ہو کے جو نظمیں کہیں، کلمی صورت میں چھاپی نہیں، اس نے چھاپ کے نہیں، کلمی صورت میں بنا سوار کے اس کا مینوسکرپٹ کہہ لیں، وہ بھیجا. وہ اب بھی اقبال میوزیم میں اب جائیں گے، ڈسپلے پہ ہے. اس کو ویسے تو لیدر بک کہتے ہیں، یا میں ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہاں جب پہنچا 1926 میں ملا علامہ کو، تو علامہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کو شکریہ کا بھی ضرور خط لکھا ہوگا یہ، لیکن وہ کہیں موجود نہیں. اور بہت سے لوگ جو دوست احباب ان کے شام کو اکٹھے ہوتے تھے، ان سب کو دکھایا کہ یہ، بلکہ انقلاب نکالتے تھے غلام رسول مہر، اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بھی چھاپی ہے کہ یہ ایک جرمن آدمی ہے جس نے علامہ سے متاثر ہو کے یہ ایک منظوم چیز بھیجی ہے. وہ اب بھی میں جیسے عرض کیا کہ یہاں موجود ہے. اور خطوط، اگر علامہ نے کوئی خط لکھا وہ کہیں دستیاب نہیں ہے، لیکن علامہ نے اپنی کتاب پیام مشرق، اور پھر اس کے بعد جب جاوید نامہ چھپی ہے، تو دونوں کا ایک ایک نسخہ اس کو اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا شکریہ کا. وہ اس کے پاس رہے وفات سے بہت پہلے، لیکن اس نے محفوظ رکھے، کیونکہ علامہ صاحب تو 38 میں فوت ہو گئے، اور یہ دونوں کتابیں اس کے پاس رہیں، باوجود اس کے کہ وہ فارسی نہیں جانتا تھا. اب جو میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس کے کاغذات جو ہیں وہ وہاں محفوظ ہیں اکیڈمی میں، تو وہ میں اکیڈمی سے باقاعدہ اجازت لے کے پھر انہوں نے، میں اب یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، جو مجھے وہاں سے چیزیں ملی، انہوں نے مجھے، اچھا جو یہ کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں نا کسی اسکالر کے، بڑے آدمی کے یا مصنف کے لکھنے کی وفات کے بعد، ان کو جرمنی میں ناخلاص کہتے ہیں. یعنی ناخلاص وہ کاغذات یا دیگر ڈاکیومنٹس جو ایسے کسی آدمی کی وفات کے بعد وہاں محفوظ ہوتے ہیں، اور لواحقین کی اجازت سے. جیسے میں نے عرض کیا کہ لواحقین یا جمع کرا دیتے ہیں یا اکیڈمی، تو اس وقت جو اکیڈمی آف لیٹرز ہے وہاں برلن میں، وہاں موجود. مختصر وہ میں نے کیٹلاگ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 74 ڈبے ہیں جن کو وہ محفوظ کیا گیا ہے. میں نے کہا میں تو اتنے نہیں دیکھ رہے. انہوں نے مجھے کیٹلاگ دکھا دی. مجھے تو ان سے دلچسپی تھی جو اقبال سے متعلق رہے. چنانچہ کیٹلاگ میں نے جب دیکھی، جو چیزیں مجھے اقبال کے حوالے سے ملی، وہ میں نے ان کو کہا کہ یہ مجھے دکھا دیجیے. چنانچہ 3-4 دن میں وہاں کام کرتا رہا اکیڈمی میں ان کی اجازت سے، یہ 2 سال پہلے کی. اور اس میں بہت کچھ ملا اقبال کے حوالے سے، کہ اس کے اقبال کے بعد وہ پھر جلال الدین رومی سے
بھی عقیدت اس کو، اور اس کی بھی کئی چیزوں کا ترجمہ، بلکہ اس کے بارے میں کتاب بھی لکھی۔ علامہ سے غائبانہ وفات کے بعد بھی جو وہاں برلن میں یوم اقبال منایا جاتا تھا، اس کے حوالے سے، پھر شمل سے اس کے تعلقات، شمل خود لکھتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا بہت لائف لانگ کام ہے یہ اقبال پہ۔ وہ 1951 میں اس آدمی کو ملی ہے، یہ ہائنس مائن کے، میں اب اس کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے ذکر کیا، ابھی شمل نے نام ہی سنا تھا 51، کیونکہ شمل پہلی بار پاکستان 1958 میں آئی ہے۔ اس سے پہلے وہ غائبانہ، چونکہ بہت پڑھنے والی خاتون تھی، اس اقبال کا نام سنا تھا لیکن کوئی چیز، تو اس نے ذکر کیا ہانس مائنکے سے کہ ایسے اقبال کا، تو اس نے کہا اقبال وہ جو لاہور میں ہے؟ اور کہا ہاں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو چیزیں کچھ دکھاؤں گی۔ چنانچہ اگلے دن، وہ شمل لکھتی ہے اپنے آٹو بایوگرافی میں کہ اگلے دن وہ دونوں کتابیں جو علامہ نے اپنے دستخط سے تھا، دونوں کتابیں مراد پیام مشرق اور جاوید نامہ، وہ دونوں جس پہ دستخط تھے وہ مجھے لا کے دکھائیں، وہ اور پھر یہ بتایا کہ کیسے میرے پاس پہنچی اور میں نے ان کو سنبھال کے رکھا۔ اس نے، شمل لکھتی ہے کہ میں نے وہ کتابیں دیکھیں اور بہت خوش ہوئی، یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اقبال کی تحریر دیکھی۔ کہنے لگی میں نے اس کی اجازت سے گھر لے گئی اور میں نے ارادہ کیا کہ یہی وہ شاعر ہے جس پہ میں اب کام کروں گی۔ چنانچہ وہ واپس اب دوبارہ ملی اس کو کتابیں واپس دینے کے لیے، تو اس کا ذوق و شوق اور یہ جو اس نے کہا کہ میں اس شخص سے مراد علامہ اقبال پہ کام کروں گی، تو اس نے مجھے یہ دونوں کتابیں عطیہ کر دی اور وہ آخر تک شمل کے پاس رہیں۔ یہ میں ہانس مائنکے کی بات کر رہا ہوں۔ میں جب پہلی بار ملا ہوں شمل کو، بون کی بات ہے، تو وہ کتابیں اس کے پاس تھی، دکھائی بھی۔ اب وہ اس کے کاغذات کے ساتھ کہیں کسی لائبریری میں چلی گئی۔ یہ ہے ہانس مائنکے۔ تو ہانس مائنکے کے بارے میں جو کچھ، جیسے وہ میں نے بات کی لیدر بک جو یہاں ڈسپلے ہے، پھر یہ اس کے کاغذات میں جو کچھ اقبال کے حوالے سے ہے، چند کا میں نے ذکر کیا، باقی کی تفصیلات وہ میرے کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے عکس بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے کتاب کے ساتھ عکس بھی چھاپے ہیں۔ تو یہ 4 اب سورس ہو گئے علامہ کے قیام جرمنی کے حوالے سے۔ پہلا فیضی کی کتاب، دوسرا 27 خطوط علامہ کے لکھے ہوئے اپنی معلمہ ویگناس کے نام معلوم، اب تیسرا اور چوتھا، تیسرے سے مراد جرمن خطوط اور چوتھا ہانس مائنکے، یہ اب قیام جرمنی کے حوالے سے اقبال کے معلومہ ماخذ میں اضافہ ہوا۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مزید کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس موضوع میں، کہ کیا کوئی چیز کامل نہیں ہوتی کہ اب میں کہوں کہ یہ کتاب میں نے لکھ دی، اب اس موضوع پہ کوئی کام نہیں۔ مجھے بھی اندازہ ہے، اور خاص طور پہ میں ان باتوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ضرورت ہے اس موضوع کو آگے بڑھا کے، کوئی اگر کسی کو موقع ملے یا کوئی اور آدمی کرنا چاہے تو۔ ایک تو یہ کہ اقبال نے اپنا، جیسے عرض کیا ہائیڈلبرگ میں، تو ان کی جرمن بولنے کی اتنی استعداد ہو گئی کہ وہ میونخ چلے گئے۔ اور یہاں ایک بات اور، اقبال زندگی میں ایک ہی بار جرمنی گئے ہیں اور ان کا قیام چند ماہ کا ہے، یہ بنیادی بات۔ ہائیڈلبرگ سے پھر وہ میونخ گئے ہیں جہاں انہوں نے تھیسس پیش کرنا، وہاں سے ڈگری ڈاکٹریٹ کی، وہ تھیسس ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، جس کا اردو ترجمہ فلسفہ عجم کے نام سے۔ تو وہاں پہنچے، وہاں پیش کیا، 1 مہینہ کچھ دن وہاں سٹے ہے ان کا میونخ میں۔ وہاں جو ان کا نگران ہے اس کا نام ہے فرتز ہومل۔
یہ ان کا جو نگران تھا تھیسس کا، اس نے 3 آدمی، وہاں علامہ کا انٹرویو ہوا بزبان جرمن، فرٹز سومل اور 3 اس کے ساتھی تھے جو علامہ سے انٹرویو لے رہے تھے. انہوں نے اپنی آراء کا ذکر کیا. ڈگری دینے سے پہلے انہوں نے اپنی رائے لکھی ہیں علامہ کے اس تھیسس کے بارے میں، فلسفہ عجم. وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، جرمن میں. یہ فلسفہ عجم کا ایک ہی ایڈیشن علامہ نے زندگی میں چھپایا ہے، دوسرا ایڈیشن نہیں چھپا، ایک ہی بار. لیکن جب یہ چھپا تھا پہلی بار 1908 میں، اس کے شروع میں ڈیڈیکیشن جو ہے وہ فرٹز سومل کا نام لکھا ہوا ہے جرمن میں، کیونکہ وہ نگران تھے علامہ کے، جس کو جرمن میں ڈاکٹر فاٹر کہتے ہیں. لیکن بعد کے ایڈیشنوں میں یہ صفحہ نکال دیا گیا. اس پہ میں نے الگ کام کیا ہے، وہ مضمون بھی میری کتاب میں شامل ہے، فرٹز سومل. اور یہ سب سے اہم ہے جو اس کی آراء ہے گائیڈ کی. وہ تو بڑے گائیڈ تھے جن کی ریکمنڈیشن پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اور علامہ نے اپنی اس کتاب کا ڈیڈیکیشن بھی انہی کے نام کیا، وہ نکال دیا. اس پہ مضمون لکھا. جو رائے انہوں نے دی اس کا اردو ترجمہ میں نے تفصیل سے چھاپا، جرمن سے ترجمہ کر کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی آراء کا بھی ذکر کیا. یہ ایک اہم کام تھا جو میونخ یونیورسٹی میں وہ سارا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. علامہ کا تھیسس بھی جو علامہ نے پیش کیا، اور ان کے جو انٹرویو جنہوں نے لیا فرٹز سومل سمیت، ان کا بھی ذکر. اور فرٹز سومل کے وہ میں اتفاق سے ایک دفعہ جرمنی میں تھا تو اس کا بیٹے سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اس زمانے میں 90 سال کی عمر میں. اس نے جو خاندانی حالات پہ مشتمل مجھے ڈاکومنٹس دیے، ان سے استفادہ کیا، وہ میری کتاب میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو میں آخر میں مختصراً یہ بات کروں کہ کس خطوط پہ اگر کچھ کام کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اگر مجھے کوئی ایسی صورت انشاءاللہ ملی تو ضرور اس کو آگے. یہ کامل نہیں ہے، یہ اس کتاب کے بعد یہ موضوع یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کو میں پہلے ذکر کر دوں کہ جرمنی میں یہ ہے کہ جرمنی کو جو خط لکھتا ہے، اور اقبال نے یہ جو میں نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا جن کے خطوط، اس کے علاوہ ایما ویگناسٹ، یہ ہو نہیں سکتا کہ علامہ نے خطوط لکھے جواباً، اور ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ کن کن کو لکھتے رہے ہیں خط. لیکن وہ خطوط جو ہیں انہوں نے کہیں ضائع کر دیے ہوں. یہ جو وہاں کی اسکالرشپ کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی اور خاص طور پہ جرمنی کی، کہ وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اب یہ جو آدمی جن کا میں نے ذکر کیا، یا علامہ کے خطوط پڑھیں تو ان کا خط نہیں ملتا کوئی بھی اس وقت، لیکن یہ حوالہ مل جاتا ہے کہ علامہ نے ان کو خط لکھے. یہ خطوط میں بھی ذکر آتا ہے. تو وہ جب فوت ہوئے ہیں یہ لوگ جو 4، یا اور اگر دوسرے جن کا حوالہ آتا ہے، انہوں نے جو کچھ چھوڑ کے گئے وہ ان کی یونیورسٹیوں کی لائبریری میں بطور ارکائیو، جس کو میں نے پہلے ناخلاص کا لفظ استعمال کیا جرمن، کہ ان کی دیگر دستاویزات، ان کے مسودات ان کی یونیورسٹیوں میں جہاں وہ پڑھاتے رہے، وفات کے بعد وہاں ضرور ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ علامہ کو کوئی خط ان کو پہنچا ہو اور انہوں نے ضائع کر دیا ہو. اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم ان جگہوں پہ اگر جا سکتے ہیں، ان چیزوں تک رسائی ہو سکتی ہے، زبان کو جانتے ہیں، اور وہ زبان جو اس زمانے میں وہ ہینڈ ریٹن نہیں ہوں گے. علامہ نے کو ٹائپ کرا کے نہیں بھیجیں گے. علامہ کے وہی سارے خط، جیسے وہ اسی طرح انگریزی میں بھی بعد میں ہو سکتا ہے کوئی چیز ڈاکومنٹ، لیکن خطوط ہاتھ کے لکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ اب بھی وہاں موجود ہیں. ایک یہ رخ ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کامیابی کی بھی امید ہے. اس کا میرے پاس ایک ثبوت ہے کہ وہ اس میں تو نہیں ہے، لیکن علامہ کے بہت قریبی لوگوں میں تھا
ایک آنسٹ بانارت اس کا نام ہے، اور ایک عبد الکریم جرمانوس، یہ مسلمان ہو گیا تھا، بیسیکلی ہنگری کا تھا، لیکن اس وقت جب آسٹرو ہنگیرین علامہ یہاں آیا انڈیا میں، علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، علامہ نے اس کو روزگار دلانے کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس آدمی کو کہیں کسی ادارے میں، خاص طور پہ اسلامیہ کالج جو اس وقت تھا، وہ اس کو جگہ مل جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے علامہ، اور پھر وہ چلا گیا، اور وہ پھر بعد میں ٹیگور سے اپنے شانتی نکیتن میں لے گیا، عبد الکریم جرمانوس۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہنگری میں، اب تو اس وقت تو آسٹرو ہنگیرین، اب ہنگری میں بوڈاپیسٹ ان کا کیپٹل ہے، وہاں کی اکیڈمی میں اس کے سارے کاغذات محفوظ ہیں۔ میں عبد الکریم جرمانوس کی بات کر، اس میں 1934 کا ایک خط میرے پاس آیا ہے ان پبلشڈ، جو علامہ نے لکھا اور اس کے کاغذات میں موجود ہے، اور کہیں نہیں۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نام لیے ہوئے میں نے، یا اور بھی کوئی، ان کے خطوط ممکن ہے کہ انہوں نے ان کے وفات کے بعد ان کے لواحقین نے یا اور لوگوں نے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں کسی جگہ اکیڈمی میں جمع کرا دیے ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ضائع ہو گئے ہوں، کیونکہ جرمنوں کا یہ ہے جو میں بات کہ انہوں نے اپنے جو جنگیں ہوئیں دو، آپ کو اندازہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، مارے گئے، لیکن جرمنی میں بہت لمبی بات ہے، پھر کریں گے، انہوں نے اپنے کاغذات کو ضائع نہیں ہونے دیا، آدمی بہت ضائع ہوئے، وہ کیسے ہوا وہی ایک الگ کہانی ہے۔ یہ ہے۔ اب آخر میں ایک دو بات تو میں اس سے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں وہ بھی آ سکتا ہے، وہ تو محفوظ ہے ایرلانگن یونیورسٹی میں، جو جوزف ہیل کا جرمن ترجمہ پیام مشرق کا محفوظ ہے، اب بھی وہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے، بنیادی طور پہ علامہ جو ہے طباعتی حوالے سے دو جنگیں عظیم، پہلے جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی، 18 میں ختم ہوئی، دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 45 میں ختم ہوئی۔ اس دوران میں ہی علامہ کا تصنیفی سلسلہ جتنا بھی ہے وہ اسی دوران میں چھپا۔ 1915 میں یہ اسرار خودی جنگ شروع ہو چکی تھی، علامہ 1938 میں فوت ہوئے، 39 میں جنگ شروع ہو گئی، لیکن ارمغان حجاز دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی چھپی، اقبال کی وفات کے بعد۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو میں علامہ کو انٹروار جو سچویشن ہے، انٹروار پوئٹ کہتا ہوں، کہ دو جنگیں عظیموں کے درمیان علامہ کا سارا تصنیفی کام ہے، اسرار خودی سے لے کے ارمغان حجاز تک۔ اس حوالے سے علامہ انٹروار پوئٹ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اب جو انٹروار جو صورتحال ہے، یعنی پہلی جنگ عظیم اور دوسرے کے درمیان جو ریسرچز ہوئی ہیں کتابی شکل میں، اور جرمنوں نے جو کام کیا ہے وہ تو جرمنی میں ہے زیادہ تر، کچھ انگریزی میں بھی مل جائے گی۔ اگر ان چیزوں کے پرسپیکٹو میں علامہ کا مطالعہ کریں، ان کے کلام کا، ان کی زندگی کا، میں انٹروار پوئٹ کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، تو بہت سے نئے رخ فکری طور پہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات میں نے عرض کرنی تھی آخر میں۔ بہت بہت شکریہ اس موضوع پہ جو باتیں میں نے عرض کی، اور ان پہ اگر تفصیلات اور ڈاکیومنٹس بھی دیکھنا چاہیں وہ میری کتاب اقبال اور جرمنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔